بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 7ویں مرحلے میں ہے اور 7ویں مرحلے کی 6ٹھی فصل جو علت فاعلی اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ اقسام فاعل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آغاز میں مرحوم علامہ نے ایک اجمالی بیان اور وجہ ضبط ذکر کیا کہ جس اجمال کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب مرحوم علامہ ان اقسام میں سے ہر ایک قسم کو جدا جدا کر کے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ اقسام بالکل روشن ہو جائیں۔ تقریباً مطالب میں بیان کر چکا ہوں، اب فقط عبارت رہتی ہے، لیکن پھر بھی ان اقسام کو اور عبارات کے اندر موجود نکات کو اچھے طریقے سے ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 نکات آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلا ایک مسئلہ کہ جو علامہ نے یہاں پر مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں انسان کی نفس انسانی یہاں پر فلسفی معنی میں مراد ہے، یعنی روح، نفس ایک ہی معنی میں ہے۔ اس نفس انسانی کی مختلف قوا اور قوتیں ہیں۔ مثلا انسان کے اندر کچھ قوائے طبیعی ہیں، جیسے قوہ ہاضمہ، خب یہ قوہ طبیعی کہلاتی ہے۔ انسان کے بدن کے اندر، باڈی کے اندر ایک قوہ ہاضمہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک قوہ ماسکہ ہے کہ جو آپ غذا کھاتے ہیں اس غذا کو روکتی ہے، روکنے والی، وگرنہ اگر یہ قوہ ماسکہ نہ ہو تو آپ منہ سے غذا کھائیں تو ممکن ہے کہ وہ ٹھہرے نہ، نکل جائے، تو اس کے لیے ایک قوہ ماسکہ کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے بدن کے اندر ایک قوہ جاذبہ ہے، جذب کرنے والی ہے، اصل گوہر اس سے جذب کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک قوہ دافعہ ہے، فضول مدفوع دور پھینک دیتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں قوائے طبیعیہ، ہاضمہ، ماسکہ، جاذبہ، دافعہ۔ پھر ان کی اپنی تفصیلات ہیں کہ علم النفس فلسفی میں ذکر کرتے ہیں کہ ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہلاتی ہیں قوائے طبیعیہ۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر کچھ قوائے نباتیہ ہے، مثلا قوہ مولدہ، تولید کرنے والی، آغا قوہ نامیہ کہ اصل میں منمیہ ہے، رشد دینے والی، آغا قوہ غازیہ، غذائی مادے کو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند بنانے والی، یہ قوہ نباتیہ۔ اسی طریقے سے پھر انسان کے اندر قوہ حیوانیہ بھی ہیں کہ پھر وہاں پر وہ فلسفے میں ذکر کرتے ہیں کہ یا وہ محرکہ ہے یا مدرکہ ہے۔ محرکہ جیسے قوہ شہویہ اور غضبیہ، قوہ مدرکہ یا داخلی ہے یا خارجی ہے۔ خارجی یہی ہوا سے پنجگانہ ظاہرہ، جیسے قوہ سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ مدرکہ ہے لیکن خارجی ہے۔ اعلیٰ پھر 5 قوہ مدرکہ داخلی ہے کہ یا وہ صور کو ادراک کرتی ہے، صور کو ادراک کرتی ہے یعنی جن کا خارج میں مادہ اور مقدار ہے، صور جزئیہ کو ادراک کرتی ہے، یا معانی کو ادراک کرتی ہیں، یعنی معانی جزئیہ جن کا خارج میں
مادہ اور مقدار نہیں ہے۔ اگر صور جزئیہ کو جو درک کرتی ہے اس کو حص مشترک کہتے ہیں، اور اس صور کو درک کرنے کے لیے جو اسٹور کا کام دیتی ہے قوت، اس کو قوہ خیال کہتے ہیں۔ پس قوہ خیال حافظ ہے، نگہبان ہے صور جزئیہ کو جو حص مشترک درک کرتی ہے اس کے لیے، یا معانی یہ جزئیہ کو ایک قوت درک کرتی ہے کہ اس کو قوہ واہمہ کہتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والی، اسٹور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں قوہ حافظہ، اور جو ان کے اندر تصرف کرے اس کو کہتے ہیں قوہ متخیلہ۔ یہ قوہ حیوانی ہے لیکن مدرکہ ہے، درست ان کو حواس پنجگانہ باطنی بھی کہتے ہیں، حص مشترک، واہمہ، خیال، حافظہ اور متخیلہ۔ اس کے علاوہ قوہ عقلیہ بھی ہے کہ یا پھر وہ عقل نظری ہے یا عقل عملی ہے۔ یہ تقریباً قوا کی بعض جو انسان کے باطن کے اندر مختلف قوتیں ہیں ان کا اجمالی بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو اسفار جلد 8 میں 8ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، شرح منظومہ میں بھی بیان ہوا ہے، اور جو جتنی کتابیں ہیں وہاں پر یہ ذکر ہوا ہے۔ بہرحال اس مقدمے کو ذکر کیا، انشاءاللہ آپ عبارت میں دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں اقسام کی طرف۔ پہلی قسم وہی ہے جو آپ کے لیے عرض کیا تھا، فاعل بالتاب۔ فاعل بالتاب وہی کہ فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے، یعنی ایسا علم کہ جو اس فعل میں دخالت رکھتا ہو، اور اس کا فعل اس کی طبیعت کے ملائم بھی ہے۔ مثال دیتے ہیں، جس طریقے سے نفس انسانی قوہ طبیعیہ کے مرتبے میں ہے۔ اب یہ جو قوہ طبیعیہ ہے وہاں پر جو نفس انسانی ہے، یعنی قوہ حازمہ کے مرتبے میں جو نفس انسانی کام کرتا ہے، خوب یہ جو قوہ حازمہ کے مرتبے میں نفس انسانی کام کرتا ہے، یہ قوہ طبیعیہ کے مرحلے میں جو قوہ طبیعیہ کا فعل ہے یہ فاعل بالطبع ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ نفس انسانی کے باعث میں تفصیل سے پڑھیں گے، النفس فی وحدتہا کل القوا، کہ ہم ذکر کریں گے کہ نفس اپنے تمام درجات کے اندر حضور رکھتا ہے، حتیٰ قوہ طبیعی کے مرحلے میں بھی نفس حضور رکھتا ہے۔ اب یہ جو قوہ طبیعی کے مرحلے میں نفس انسانی کام انجام دے رہا ہے، یہاں پر نفس انسانی فاعل بالطبع ہے، اس لیے یہ ذکر کیا تھا۔ فَلِلْفَاعِلِ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَّةٌ، مطلب کیونکہ بیان کر چکا ہوں لہذا عبارت کو ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ فَلِلْفَاعِلِ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَّةٌ، فاعل کے 8 اقسام ہیں۔ احدھا، ان 8 میں سے پہلی قسم الفاعل بالطبع، فاعل بالطبع یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ بِفِعْلِهِ، یہ وہ فاعل ہے کہ جس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے، مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ مُلَائِمًا لِطَبْعِهِ، ساتھ اس کے کہ اس فاعل کا فعل اس کی طبیعت کے ملائم بھی ہو، اسی کے مخالف نہ ہو، ملائم ہو اس کے۔ عرض کیا بارہا کہ اس علم سے مراد یعنی ایک ایسا علم جو اس فعل کے اندر دخالت رکھتا ہو، کالنفس فی مرتبۃ القوی البدنیۃ الطبیعیہ، جیسے نفس انسانی قوہ بدنیہ طبیعی کے مرتبے میں، کہ انسان کے بدن کے اندر جو قوہ طبیعیہ ہے جیسے قوہ حازمہ، ماسکہ، جاذبہ، دافعہ، یہاں پر بھی نفس انسانی موجود ہے، اور یہاں پر بھی نفس انسانی بہرحال قوہ حازمہ کا اپنا کام ہے، وہ اپنا فعل انجام دے رہی ہے، قوہ ماسکہ کا اپنا کام ہے، وہ اپنا فعل انجام دے رہی ہے، قوہ جاذبہ کا اپنا کام ہے، وہ اپنا فعل انجام دے رہی ہے، قوہ دافعہ کا اپنا کام ہے، وہ اپنا فعل انجام دے رہی ہیں، درست ہے۔
لیکن ان مراحل میں تفعل افعالها بالتاب، انسان کا نفس اپنے افعال کو انجام دیتا ہے، لیکن یہاں پر بالتاب ہے، یہاں پر بالتاب ہے یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر ان قوائے طبیعیہ کے مرحلے میں جو نفس انسانی فعل کو انجام دیتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کا فعل نفس انسانی کے علم سے نشأت پاتا ہو، نہ، چاہے نفس انسانی جانتا ہو یا اصلا نہ جانتا ہو، اس کے علم کی کوئی دخالت نہیں ہے ان افعال، ان قوا کے افعال کے اندر۔ بابا مجھے پتا ہو یا نہ ہو میری قوہ ہاضمہ کیا کام کر رہی ہے، اس نے کام کرنا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے جو قوہ ماسکہ ہے، چاہے مجھے پتا ہو یا پتا نہ ہو، اس نے اپنی طبیعت کے مطابق ایک فعل کو انجام دینا ہے، یہ ہو جائے گا فاعل بالتاب۔ پس نفس انسانی قوائے بدنیہ طبیعیہ کے مرحلے میں جو افعال انجام دیتا ہے، وہ افعال فاعل بالتاب کے زمرے میں آئیں گے۔ اچھا، آ جائے فاعل بالکسر کی طرف۔ فاعل بالکسر میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس فاعل کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے، ایسا علم کہ جو اس فعل کے اندر دخالت رکھتا ہو نہیں ہے، لیکن اس کا فعل اس کی طب کے ملائم نہیں ہوتا، مطابق نہیں ہوتا۔ مثلا یہی نفس انسانی انہی قوائے بدنیہ طبیعیہ کے مرحلے میں جب مریض ہو جاتا ہے، اب جو کام جس قوت کو کرنا چاہیے اس سے وہ منحرف ہو جائے، خب تبھی مرض پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر نفس انسانی جب اس کی قوائے طبیعیہ مرض کی وجہ سے منحرف ہو جاتی ہے اور دوسرا فعل انجام دیتی ہیں، تو انسان اس مرحلے میں فاعل بالکسر ہوگا۔ الثانی الفاعل بالکسر وهو الذي لا علم له بفعله، آگا یہ فاعل وہ ہے کہ جس فاعل کو بھی اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا یعنی ایسا علم جو فعل میں دخالت رکھے، ولا فعله ملائم لطبعه، اور نہ ہی اس کا فعل اس کی طبیعت کے ساتھ سازگاری رکھتا ہے، جیسے کالنفس فی مرتبۃ القوا عند المرض، جیسے نفس انسانی ان قوائے بدنیہ طبیعیہ کے مرتبے میں جب مریض ہو جائے تو فإن الافعال، کیوں بھائی یہ فاعل بالکسر ہے؟ اس لیے کہ وہ جو افعال ہیں تنحرف فیہ عن مجری الصحہ لعوامل کاسرہ، کہ خوب اس مرحلے کے اندر، ان افعال کے اندر نفس انسانی منحرف ہو جاتا ہے ان مجری الصحہ، جو صحت والا راستہ ہے اس سے منحرف ہو جاتا ہے، لعوامل قاصرہ، کچھ عوامل کی وجہ سے، عوامل کسری کی وجہ سے جو اس کو منحرف کر دیتے ہیں، لہذا وہ جو ان قوا کا کام ہے وہ کام بیچاری نہیں کر پاتی، یہ ہو جائے گا فاعل بالکسر۔ الثالث الفاعل بالجبر، ساتویں قسم فاعل بالجبر ہے۔ فاعل بالجبر کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَهُ عِلْمٌ بِفِعْلِهِ، فاعل بالجبر وہ ہے کہ جس کو اپنے فعل کا علم ہے۔ اچھا، اس علم سے مراد بھی یعنی تفصیلاً اس فعل کو جانتا ہے، لیکن وَلَيْسَ بِإِرَادَتِهِ، لیکن وہ فعل اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ کل انسان یکرہ علی فعل ما لا یریدہ، جیسے وہ انسان کے جس کو مجبور کیا جاتا ہے اس فعل پر کہ جس کا اسے ارادہ نہ ہو۔ اگر گن پوائنٹ پر آپ کو کوئی کام کروا رہے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بندوق رکھی ہوئی ہے، کہا گیا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو مار دیں گے، اب یہاں پر انسان اس فعل کو انجام دیتا ہے لیکن فاعل بالجبر ہے، کہ انشاءاللہ اسی فصل کے آخر میں علامہ ایک نقطہ ذکر کریں گے کہ ہمارے پاس فاعل بالجبر فلسفی معنی میں نہیں ہے، حتیٰ اس مورد میں بھی جہاں پر انسان مکرہ اور مجبور ہے لیکن اس کا فعل ارادے کے تحت ہوتا ہے، اگرچہ اس ارادے کرنے پر دوسرا اس کو فورس کرتا ہے، مکرہ
درست ہے، اس کو مجبور کرتا ہے. ہماری اردو زبان میں یا ہماری عرفی زبان میں ہم کہتے ہیں مجبور کرتا ہے، لیکن وہ مجبور انسان بھی اپنے ارادے سے اس فعل کو انجام دیتا ہے. کہ انشاءاللہ آخر میں اس کی طرف بعض کی طرف علامہ یہاں پر اشارہ کرتے ہیں، وہاں پر اس مطلب کو تفصیل سے عرض کروں گا. پس فاعل بالجبر یہ ہوا. الرابع الفاعل بالرضا. آغا فاعل بالرضا، یہ فاعل بالرضا کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَهُ إِرَادَةٌ. آغا یہ وہ فاعل ہے کہ جس کا فعل اپنی مرضی کے مطابق ہے. وَعِلْمُهُ التَّفْصِيلِيُّ بِالْفِعْلِ عَيْنُ الْفِعْلِ. اور اس فاعل کا جو علم تفصیلی ہے فعل کے بارے میں بذات خود وہی فعل ہے. یعنی یہ فاعل اس فعل کا جو علم تفصیلی رکھتا ہے وہ اسی فعل کے مرتبے میں ہے. فعل سے پہلے اس کا علم تفصیلی نہیں ہے، اسی فعل کے مرتبے میں ہے. وَلَيْسَ لَهُ قَبْلَ الْفِعْلِ إِلَّا عِلْمٌ إِجْمَالِيٌّ بِهِ بِعِلْمِهِ بِذَاتِهِ. اس فاعل کو اس فعل سے پہلے فقط علم اجمالی ہے. اچھا، اس کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک مشہور مسئلہ جو علم کلام کے اندر بھی ہے اور معمولاً محل بحث بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قائل ہیں کہ پروردگار عالم اس عالم کی تخلیق سے پہلے آیا اس عالم کا علم رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ ان اشیاء کی ایجاد سے پہلے ان اشیاء کا خدا کو علم تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان اشیاء کی تخلیق سے پہلے خدا کو علم تھا تو کیسے علم تھا؟ بھائی جو چیز معدوم ہے وہ معلوم کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس کا علم کیسے ہوگا؟ اور یہ ایک مسئلہ ہے، کلامی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے اور انشاءاللہ آخری مرحلے میں ہم بھی ذکر کریں گے. علم الہی کی گفتگو میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم قبل از تخلیق اشیاء کا کیسے عالم تھا؟ اشیاء تو ہے نہیں، کس طریقے سے علم تھا؟ یہاں پر مختلف مبانی ہیں. ایک مبنا اور ایک نظریہ شیخ اشراق کا ہے کہ جو علم تفصیلی پروردگار عالم اور اجمالی پروردگار عالم کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے. شیخ اشراق کہتے ہیں کہ بابا تخلیق سے پہلے پروردگار عالم کو پورے عالم کا علم اجمالی ہے. کیسے علم اجمالی ہے؟ اس طریقے سے کہ ہمارے پاس قانون ہے، العلم بالعلت علم بالمعلول. اگر ایک جگہ پر آپ کو علت کا علم ہو جائے تو اس کے معلول کا علم بھی اجمالاً آپ کے پاس آ جائے گا. مثال دوں عرفی، آج کل کے زمانے میں آپ موسمیات والوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو مختلف موسمیات والے ہیں، خب یہ آپ کو بتاتے ہیں نا کل فلاں جگہ پر بارش ہوگی، کل مطلع صاف رہے گا، یا مثلاً فلاں دن سورج گرہن ہوگی، فلاں دن چاند گرہن ہوگی. خب یہ موسمیات والے کیسے آپ کو بتاتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ خب وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بابا وہ لوگ علم فلکیات کے ماہرین ہیں، ان کو سیارات، زمین اور یہ جو فلکیات افلاک میں جتنے بھی سیارات ہیں ان کی حرکات کا پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ مثلاً چاند گرہن تب ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے، اور ان سیارات کی حرکت کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت اتنے منٹ کے لیے زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے گی، نتیجتاً چاند گرہن ہو جائے گا، کیونکہ چاند پر جو روشنی ہے وہ سورج کی پڑتی ہے نا، چاند کی اپنی روشنی تو نہیں ہے. اس اعتبار سے کیونکہ ان کو علت کا پتہ ہوتا ہے لہذا معلول کا بھی علم ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا.
اس قانون کو فلسفے میں کہتے ہیں علم بالعلت علم بالمعلول ہے۔ اگر آپ کو علت کا علم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ معلول کا علم بھی ہے۔ البتہ یہاں پر معلول کا علم ہے اس کی علت کے ذریعے سے، لہذا ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم اجمالی ہے، کیونکہ اس معلول کا پتہ ہمیں علم بالعلت سے چل رہا ہے۔ یہاں پر در حقیقت جو آپ کے لیے معلوم ہے وہ علت معلوم ہے، اس علت کے معلوم ہونے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے معلول بھی معلوم ہو رہا ہے۔ لہذا یہ جو علم ہے یہ علم اجمالی ہے کہ بابا معلول کا مجھے پتہ ہے اجمالاً یعنی اس طریقے سے کہ میں اس کی علت کو جانتا ہوں، نہ کہ اجمالاً یعنی تکے کے معنی میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے اجمالاً پتہ ہے یعنی تکا لگایا ہے میں نے، وہ والا اجمالی نہیں۔ یہاں پر اجمالی سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ معلول کا آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کی علت کا علم ہے۔ درست ہے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ خداوند منان کو عالم کی تخلیق سے پہلے عالم کا ان معالیل کا اجمالی علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے عالم کے لیے علت کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات۔ آغا خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل اس کو اپنی ذات کا علم ہے۔ خوب خدا کی ذات پورے عالم کے لیے علت ہے اور خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، تو پس اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم کا علم ہے، لیکن یہ علم اجمالی ہے کیونکہ عالم کی علت کا علم ہے۔ اس علم بالعلت سے مجھے عالم کا علم آ رہا ہے، لہذا یہ علم اجمالی ہے۔ لیکن آیا پورے عالم کا تفصیلی طور پر ایک صورت دوسری صورت سے جدا ہو، دوسری صورت تیسری صورت سے جدا ہو، اس طریقے سے تو خداوند متعال کو اس عالم کا علم مقام ذات میں نہیں ہے، کیونکہ اگر مقام ذات میں ان تمام معالیل کا تفصیلی علم ہو اس طریقے سے کہ ہر صورت دوسری صورت سے جدا ہو، تو لازم آئے گا کہ ذات پروردگار عالم متکثر ہو جائے، کیونکہ اگر تفصیلی علم ہو اور ہر صورت دوسری صورت سے جدا ہو اور وہ علم بھی مقام ذات کے اندر ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر ذات خدا بسیط نہیں رہے گی، متکثر ہو جائے گی۔ در علی کے برہان سے ثابت ہے کہ ذات خدا بسیط ہے۔ لہذا شیخ اشراق کہتے ہیں کہ ہم اشیاء کا علم جو مقام ذات میں تبیین کرتے ہیں، مقام ذات میں علم اجمالی ہے۔ علم اجمالی ہے یعنی علت کے توسط سے۔ بھائی تفصیلی علم ان اشیاء کا خدا کو ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں تفصیلی علم بھی خدا کو ہے ان اشیاء کا، لیکن تفصیلی علم ہے خود فعل کے مرتبے میں، خود فعل کے مرتبے میں تفصیلی علم ہے۔ یہاں پر شیخ اشراق مثال دیتے ہیں ایسے، دیکھیں انسانی نفس کو مثلا مجھے اس کتاب کا علم ہے، کیسے؟ اس کتاب کی صورت میرے ذہن میں۔ آگا مجھے اس گلاس کا علم ہے، اس گلاس کا علم کیسے ہے؟ اس گلاس کی صورت میرے ذہن میں۔ آگا مجھے اس جگ کا علم ہے، بھائی اس جگ کا علم کیسے ہے؟ اس جگ کی صورت میرے ذہن کے اندر موجود ہے۔ درست ہے۔ ان تمام اشیاء خارجی کا مجھے علم ہے کس طریقے سے؟ صور ذہنیہ کے ذریعے سے۔ کتاب کا علم اس کی صورت ذہنیہ کے ذریعے سے، گلاس کا علم اس کی صورت ذہنیہ کے ذریعے سے۔ یہ جو صور ذہنیہ ہے، ان صور ذہنیہ کے ذریعے سے ان اشیاء کا مجھے علم ہے۔ درست؟ سوال، ان صور ذہنیہ کا علم آپ کو کیسے ہے؟ آیا ان صور ذہنیہ کا علم پھر دوسری صور ذہنیہ کے ذریعے سے ہے؟ آپ کہتے ہیں نا، ان صور ذہنیہ کا علم بذات خود ان صور کے ذریعے سے ہے۔ یعنی کیا بذات خود ان صور کے ذریعے سے ہے؟ یعنی وہ صور ذہنیہ خود میرے نفس کے نزدیک حضور رکھتی ہیں، خود یہ صور ذہنیہ میرے نفس کے نزدیک حضور رکھتی ہیں۔ آغا ان صور ذہنیہ کو آپ کے ذہن نے بنایا ہے، جی ان صور ذہنیہ کو میرے ذہن نے بنایا ہے، لیکن بذات خود یہ میرے پاس حضور بھی رکھتی ہیں۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ یہ جو صور ذہنیہ ہے یہ بذات خود آپ کے نفس کا فعل بھی ہے اور بذات خود آپ کا علم بھی ہے۔ یہاں پر شیخ اشراق
تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو پورا عالم ہے خدا کے نزدیک اسی طریقے سے حضور رکھتا ہے جس طریقے سے صور ذہنیہ آپ کے نزدیک حضور رکھتی ہیں. تعبیر کرتا ہے صفحات العالم عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا. آغا یہ جو پورا عالم ہے اس کے جتنے بھی موجودات ہیں اگر اس کو ایک ایک برگاہ ایک ایک صفحہ فرض کرو یہ خدا کے نزدیک اسی طریقے سے حضور رکھتا ہے جس طریقے سے صور ذہنیہ اور تمہارے ذہن کے صفحات تمہارے پاس حضور رکھتے ہیں. یعنی صور ذہنیہ عیناً میرے نفس کا فعل بھی ہے اور عیناً خود علم بھی ہے، بلکہ صورت ذہنیہ خود علم ہے، بلکہ صورت ذہنیہ خود فعل ہے. ایسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں فاعل بالرضا. الفاعل بالرضا، فاعل بالرضا کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَهُ إِرَادَةٌ، آغا جس کا فعل اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وَعِلْمُهُ التَّفْصِيلِيُّ بِالْفِعْلِ عَيْنُ الْفِعْلِ، لیکن اس کا علم تفصیلی فعل کے بارے میں بذات خود وہ فعل ہے. اس کا جو تفصیلی علم ہے فعل کے بارے میں بذات خود وہ فعل، جیسے صورت ذہنیہ میرے نفس کا فعل بھی ہے اور بذات خود علم بھی ہے. وَلَيْسَ لَهُ قَبْلَ الْفِعْلِ إِلَّا عِلْمٌ إِجْمَالِيٌّ بِهِ. اگر اس فاعل بالرضا کو اس فعل سے پہلے علم نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا علم اجمالی ہوتا ہے، اس فعل کا علم اجمالی ہوتا ہے. بھائی کیسے اس فعل کا علم اجمالی ہوتا ہے؟ بے علم ہی بذات ہی، کیونکہ اس فاعل بالرضا کو اپنی ذات کا علم ہے اور اس کی ذات اس فعل کے لیے علت ہے، اور کیونکہ علم بالعلت علم بالمعلول ہوتا ہے پس فاعل بالرضا کو اجمالاً اپنے فعل کا علم ہے. یہ عبارت بہت ہی کوتاہ اور تھوڑی عبارت ہے لیکن اس کی تفصیلات یہ ساری ہیں جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ بس اس کو مقام ذات میں اس فعل کا علم ہے لیکن علم اجمالی. اگر علم اجمالی یعنی کیسے؟ یعنی اس کو اپنی ذات کا علم ہے. اگر اس کی ذات کے علم کا کیا تعلق ہے اس فعل کے ساتھ؟ بھائی اس کی ذات اس فعل کے لیے علت ہے اور علم بالعلت علم بالمعلول ہوتا ہے. ایسے مطلب کو سمجھے. کل انسان کہ یفعل الصور الخیالیہ، اگر جیسے انسان صور خیالیہ کو اپنے نفس کے اندر ایجاد کرتا ہے، یہ جو خیالی صورتیں ہیں ذہن کے اندر خود ایجاد کرتا ہے. وَعِلْمُهُ التَّفْصِيلِيُّ بِهَا عَيْنُهَا، اور انسان کو ان صور خیالیہ کا جو تفصیلی علم ہے بذات خود یہ صور خیالیہ ہے، یہ بذات خود صور خیالیہ اس کا علم تفصیلی ہے. لیکن وَلَهُ یعنی اس انسان کے لیے ہے قبلها ان صور خیالیہ کو ایجاد کرنے سے پہلے علم اجمالی بها، ان کا علم اجمالی ہے. صور خیالیہ کو اپنے ذہن کے اندر ایجاد کرنے سے پہلے انسان ان کو خود ذات نفس کے اندر اجمالاً جانتا ہے. بھئی کیسے اجمالاً جانتا ہے؟ انسان کو اپنی ذات کا علم ہے اور انسان کی ذات خود ان صور خیالیہ کے لیے علت ہے. دقت کرے، انسان مقام ذات کے اندر خود اپنی ذات کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جی بالکل جانتا ہے اپنی ذات کو. اچھا اپنی ذات کو جانتا ہے تو اس کی ذات نے ان صور خیالیہ کو ایجاد کیا ہے، بس اس کی ذات ان صور خیالیہ کے لیے کیا ہے؟ علت کی حیثیت رکھتی ہے. خوب اب یہاں پر انسان ان صور خیالیہ کا مقام ذات کے اندر عالم ہے لیکن اس کا علم اجمالی ہے. علم اجمالی ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کو اپنی ذات کا علم ہے، یعنی اس کو ان صور خیالیہ کی علت کا علم ہے، یہ علم اجمالی ہے. لیکن ان کا علم تفصیلی کہاں پر؟ ان کا علم تفصیلی جب ان صور ذہنیہ کو اپنے ذہن کے اندر ایجاد کرتا ہے. اب یہ فاعل بالرضا ہو جائے گا.
عبارت مختصر ہے، مطالب بہت دقیق ہے، زیادہ ہے۔ وَلَهُ، اور اس انسان کو ہے، قبلها، ان صور خیالیہ سے پہلے، علم اجمالی بہا، ان صور خیالیہ کا علم اجمالی ہے۔ بھائی علم اجمالی ہے کیسے؟ بے علم ہی بذات ہی، اس طریقے سے کہ اس کو اپنی ذات کا علم ہے۔ اچھا اپنی ذات کا علم ہے تو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کا علم ہے اور اس کی ذات علت بھی ہے، علت بھی ہے۔ کس کے لیے علت ہے؟ کس کے لیے علت ہے؟ خوب اس کی ذات علت ہے خود صور خیالیہ کے لیے، درست۔ اور یہاں پر ایک نقطہ جو میں نے اجمالی بیان میں ذکر کیا تھا کہ یہاں پر انگیزہ زائد، داعی زائد نہیں ہے، یہی علم ہے جو سبب بنا ہے کہ اس فعل کو وہ ایجاد کرے، یہ فاعل بالرضا میں اہم شرط ہے۔ وَكَفَائِلِيَّتِهِ الْوَاجِبِ لِلْأَشْيَاءِ عِنْدَ الْإِشْرَاكِيِّينَ، اور فاعل بالرضا جس طریقے سے واجب تعالی کی فاعلیت اشیاء کے لیے اشراکیون کے نزدیک، شیخ اشراق کہتے ہیں کہ خداوند متعال فاعل بالرضا ہے۔ فاعل بالرضا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس تمام مخلوقات کو ایجاد کرنے والا خدا ہے۔ اچھا جب ان تمام مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے تو پس خدا ان تمام مخلوقات کے لیے علت ہے، اور خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم ہے، پس ان تمام اشیاء کا علم اجمالی خدا کے پاس ہے۔ لیکن جیسے ہی ان اشیاء کو ایجاد کرتا ہے تو ان اشیاء کی نسبت خدا کے لیے اس طریقے سے ہے جیسے صور ذہنیہ یا صور خیالیہ کی نسبت میرے ذہن کی نسبت سے ہے۔ اسی لیے وہ تعبیر کرتا ہے صفحات الاعیان عند اللہ کا صفحات الاذہان عندنا، یہ جو اعیان اور یہ جو اعیان اور عالم کے صفحات ہیں، موجودات ہیں، یہ خدا کے نزدیک ایسے ہیں کصفحات الاذہان عندنا، جیسے اذہان اور صور ذہنیہ ہمارے نفس کے نزدیک حضور رکھتی ہیں۔ کہ بہرحال میرا تھا کہ پڑھ لیں گے، لیکن عبارت کے اختصار اور مطالب کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ پائے، بقایا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔